بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک فرض عبادت۔ حج کے ارکان و واجبات حصہ 2۔ حج کے ارکان و واجبات۔ حج کی نیت کرنا۔ نمبر 2 وقوف عرفات یعنی عرفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ نمبر 4 صفا و مروہ کی سعی۔ ان چاروں ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ حج کے واجبات میں نمبر 1 نکاح سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 ایام تشریق میں راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 3 وقوف عرفہ۔ نمبر 4 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 5 ذوالحجہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ نمبر 6 تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا اور نمبر 7 طواف وداع کرنا شامل ہیں۔ کسی بھی ایک واجب کے چھوٹ جانے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں فدیہ قربانی دینی ہوگی۔ مناسک حج ترتیب وار حج تمتع کا بیان۔ 8 ذوالحجہ یوم ترویہ حج کا پہلا دن۔ حاجی فجر کی نماز کے بعد مکہ میں اپنے رہائش گاہ سے حج کی نیت کر کے احرام باندھے گا۔ ممنوع وقت کے علاوہ 2 رکعت نفل ادا کرے گا۔ مینا کی جانب جاتے ہوئے تلبیہ پڑھے گا۔ مرد با آواز بلند اور خواتین آہستہ پڑھیں۔ مینا جانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے، البتہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جانا چاہیے۔ مینا میں قیام کے دوران 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں حجاج اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ صحیح مسلم۔ مینا میں جمرات کے نزدیک بائیں جانب مسجد خیف ہے۔ روایت میں ہے کہ یہاں 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ حج کا دوسرا دن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اپنی دنیاوی ضرورتوں کے باوجود مجھ سے صرف میری مغفرت اور رضامندی کے طلبگار ہیں۔ صحیح مسلم۔ نماز فجر کے بعد حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ مینا سے عرفات کا فاصلہ 12 کلومیٹر ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے۔ ظہر کا وقت ہو جانے پر امام صاحب حج کا خطبہ دیں گے۔ پھر ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کرتے ہوئے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ وقوف عرفہ حج کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات فجر سے پہلے کسی وقت بھی میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف کر لیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے
کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا اور فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے جبکہ سارا عرفات جائے وقوف ہے۔ صحیح مسلم۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے افضل وقت ہے۔ قبلہ رخ ہو کر خوب خوب دعائیں کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا مسنون ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ 7 کلومیٹر منا کی جانب ہے۔ حجاج یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ رات کے کسی پہر یہیں سے رمی کے لیے 70 کنکریاں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ حجاج یہ رات مزدلفہ میں گزاریں گے یہاں تک کہ نماز فجر پڑھ لیں اور وقوف مزدلفہ کریں۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دعائیں وقوف مزدلفہ میں قبول ہوئی تھیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے منا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ صحیح مسلم۔ 10 ذی الحجہ یوم نحر، حج کا تیسرا دن۔ منا پہنچنے کے بعد پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے۔ جمرہ عقبہ پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دیں۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں یکے بعد دیگرے مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہیں رکیں۔ پہلے اس بڑے شیطان ہی کو کنکریاں مارنی ہیں۔ رمی کے بعد حج کی قربانی کا مرحلہ ہے۔ قربانی خود کریں یا بینکس کے ذریعے کروائیں۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کروانا افضل ہے۔ اس کے بعد غسل کریں، معمول کے کپڑے پہنیں، خوشبو لگا کر طواف زیارت کریں۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت افضل ہے۔ 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک طواف زیارت کرنا لازم ہے۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر منا واپس پہنچیں۔ رات منا میں قیام کرنا ہے۔ یوم النحر بھی عید کا دن ہے۔ ایام تشریق: 11 ذی الحجہ کی رات سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان 3 دنوں کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہے۔ تینوں دن جمعرات شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ عموماً حاجی 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کی رات منا میں قیام فرمایا تھا اور دوسرے دن رمی کر کے واپس لوٹے تھے۔ طواف وداع: طواف وداع حج کا آخری کام۔ طواف وداع ہے مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل
الوداعی طواف کرنا واجب ہے۔ طواف وداع صرف حیض اور نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ سفر حج میں خواتین کے لیے محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ اگر کوئی حاجی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری و سلام کے بغیر واپس چلا جاتا ہے تو اس کا حج اور عمرہ تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ زیارت کے عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حکومت کے انتظامی معاملات کی بنا پر یہ زیارت حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ دوستو، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔